پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو میرا پہلا سوال تھا، کیسز میں تیزی ہوتی اب نظر آئے گی؟ بیکاز یہ توشہ خانہ بڑا کوئک کیس تھا، یہ بھی مس ہینڈل ہوا. کیا آپ کو دوسرے کیسز میں تیزی نظر آئے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مالک، سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں اتار چڑھاؤ رہتا ہے سیاست کے اندر، اور چونکہ سیاست میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں آپ کی اوور دا ایئر کہ اگر کسی کے کیسز کو آپ نے اسپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے تو وہ اسپیڈ نظر آتی ہے، کسی کے کیس کو آپ کو سلو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یک نظر آتا ہے کہ وہ ایڈجن ہو گیا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کیسز جو ہیں ان میں تیزی آئے گی. یہ بات ابھی جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے جو یہ والا کیس تھا توشہ خانہ کیس، اس میں بہت سے لوپ ہولز تھے. جو جج ہمایوں دلاور صاحب کا اگر آپ صرف وہی لے لیں، جج نارملی جب آپ وٹنس کی لسٹ سبمٹ کرتے ہیں تو جج وٹنسز پر یعنی وٹنسز کی جو لسٹ جو سبمٹ کرتا ہے اکیوز، اس پر کوشچن مارک نہیں ہوتا. وہ صحیح پیش کر رہا ہے، غلط پیش کر رہا ہے. اگر غلط پیش کر رہا ہوگا تو وہ خود پھنسے گا اس کے اندر. لیکن آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اپنے دفاع کے طور پہ اگر وہ کسی بھی وٹنس کو لے کر آ رہا ہے. آپ لے لیں، بڑا فیمس بہت ہائی پروفائل کیس تھا، ون آف دا موسٹ ہائی پروفائل کیسز. تو سمجھ آتی ہے، کورٹ سننے کے بعد ایریلیونٹ قرار دے تو سمجھ آتی ہے. پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ایریلیونٹ ہے. آئی تھنک بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بڑی بے تکی سی بات تھی. بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جب میں مثال دے رہا تھا کہ بہت ہی ہائی پروفائل کیس تھا جام ساقی کیس کا، اس میں کوئی 50 سے زائد لیڈنگ پاکستان کے لیڈنگ پولیٹیکل لیڈرز ان کو ایز اے وٹنس بلائے گئے تھے، اور وہ ملٹری کورٹ تھی. اور ان میں کون کون تھے؟ ان میں بے نظیر بھٹو تھیں، ان میں ولی خان تھے، ان میں میر غوث بخت زنجو تھے، اس میں معراج محمد خان تھے. ایک لانگ لسٹ آف پولیٹیکل لیڈرز اس کے اندر، اور ملٹری کورٹ نے اسے الاؤ کیا کہ آپ ان کو پیش کریں، اور ان سب نے آ کے بیانات دیے ان کے دفاع میں. یہاں آپ کیسے ایک آدمی کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اگر وہ غلط وٹنس دے رہا ہوگا اس کا اپنا کیس خراب ہوگا. ہم نے جب یہ مکیش چاولہ والی بات کی، بالکل ہوا میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور اب ایک بڑی ہی انڈر دا سرفیس تیزی آئی ہوئی ہے. یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سمپلی ایک پریشر ٹیکٹک ہے، یا جو -1 اور -2 کی بات چل رہی تھی اس میں کوئی -3 ٹائپ بھی یا ڈائلیوٹڈ 3 والی بات ہو رہی ہے؟ مالک، جو چیزیں میں نے 2013 سے 2015 میں دیکھی تھی نا، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ نے جو پریشر ٹیکٹکس کہی یہ عین ممکن ہے یہ ہو. لیکن 2013 اور 2015 کا سینیریو سامنے رکھیں، اتنا کھل کر اور اتنا واضح طور پہ آپ جنرل نوید مختار کے بیان اٹھا لیں، آپ جنرل بلال اکبر کا بیان اٹھا لیں، آپ ایپیکس کمیٹی میں پوری ایک چارج شیٹ، ایک ہیوج چارج شیٹ پیش کر دی گئی تھی اگینسٹ پیپلز پارٹی. ناصر مرائی سے لے لیں، آپ منظور کاکا لے لیں، ڈاکٹر عاصم لے لیں. یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا. اور کون نہیں پکڑا؟ کوئی 12,000 کے قریب فائلیں تو صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کے ڈی اے کے دفاتر سے اٹھا کے لے گئی تھی رینجرز، اور ٹرک میں لے گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو آپ جب اتنا میسو آپریشن ہوا ہے، اور یعنی باقاعدہ آرمی اور رینجرز اور ان سب یہ سارے ہی لوگ تھے اس میں، ایف آئی اے وغیرہ سب تھی، اس وقت کچھ نہیں ہوا تو آج کیا ہوگا؟ آپ ٹھیک ہے ایک کیس ہے کچھ ہے، عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہو کہ وہ صرف رورل سندھ نہیں، اربن سندھ کو بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، مکمل طور پہ لے سکتے ہیں کچھ لے، اور وہ جو ہے ان کی نظریں اسلام آباد پر ہوں. اور اسلام آباد میں ظاہر ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا جو کی صورتحال ہے پنجاب میں غیر یقینی صورتحال ہے. تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی ایک کنٹینڈر ہے، اسٹرانگ کنٹینڈر ہے اگلے الیکشن میں، کہ وہ یہاں سے اتنی نشستیں حاصل کر کے پنجاب، سدرن پنجاب سے کچھ نشستیں حاصل کر کے ایک اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن پہ مرکز میں جائیں. اب یا تو
پی ایم ایل این اور کسی کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو تھوڑا کٹ ٹو سائز کیا جائے سندھ کے اندر، یا تو یہ ایم ہے، اور اس میں صرف نیب کو ایکٹیو کیا گیا ہے. ابھی جو ایکٹیو ہے وہ نیب ایکٹیو ہے. اس میں پرانے نثار مرائی، منظور کاکا آئے تھے، ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی ضمانت کینسل ہو گئی، اور اب ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. انہوں نے رپورٹڈلی، میں کنفرم نہیں کہہ سکتا، انہوں نے بھی کوئی بیان دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے اتنے ارب روپے جو ہے بلڈرز کے اوپر ہیں. لیکن اس وقت تو باقاعدہ ایک رپورٹ میں تو نام لے دیا گیا تھا بلاول ہاؤس کا، باقاعدہ رینجرز کی پریس ریلیز میں موجود تھا وہ نام بلاول ہاؤس کا کہ کھاتے. تو مجھے نہیں لگتا، مجھے یہی لگتا ہے جو آپ پریشر ٹیکٹکس کہہ رہے ہیں، اب اس کے پیچھے ظاہر ہے آئندہ آنے والے، اس لیے پیپلز پارٹی 90 روز میں الیکشن چاہ رہی ہے کہ اگر الیکشن زیادہ آگے گئے تو وہ پرانے ساری فائلیں کھلیں گی، وہ پرانے سارے کیسز کھلیں گے، اور چیزیں جو ہے زیادہ خراب ہو سکتی ہیں ان کے لیے. لہذا وہ اب جو ہے وہ کارڈ کھیل رہے ہیں کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، اور 90 ڈیز میں نومبر میں الیکشن کرا کے، تو کیونکہ وہ ایک کمفرٹ زون میں ہیں، انہیں پتہ ہے الیکشن ہوئے تو وہ جیت جائیں گے، انہیں پتہ ہے الیکشن ہوئے تو وہ سندھ میں دوبارہ گورنمنٹ بنا لیں گے. یہی صورتحال پنجاب میں نون لیگ کو نظر نہیں آ رہی. مظہر ایک بات بتائیں، اب یہ بھی ایک نیا ڈرامہ ہے، ان سب نے مل کے یہ سینسس پاس کیا، اب اس کے بعد سب کو پتا تھا کہ ڈیلے ہوگا، اب اس کی ہر کوئی نئی منطق دے رہا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ اس سے الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے. احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ، دوسرے وہ کہتے ہیں ایسی گارنٹی کسی نے نہیں دی تھی، اور اگر سینسس کے بعد ہونی نہیں تھی یہ چیزیں تو پھر سینسس ہم نے اپروو کیوں کیا. کلیئرلی یہ تمام جو باقی اب چیزیں ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا سٹانس اب چینج ہوا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک ریڈ لائن ہم نے سوچ لی ہوئی، آپ نے، میں نے، ہم تمام دوستوں نے اور پاکستانیوں نے، کہ دیکھیں جی فیبروری سے تو آگے تو بات جا نہیں سکتی، کیونکہ پھر سینٹ کے الیکشنز ہیں مارچ میں، اس لیے فیبروری میں الیکشنز ہو کے رہیں گے. اس ملک میں آئین اس وقت ورچولی سسپینڈ ہی ہوا ہے. 14 مئی کی جب رولنگز آئیں، نہیں ہوا الیکشن 90 دن میں، نہ پنجاب میں ہوئے نہ کے پی میں، کون سی قیامت آ گئی. اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ کے کئی فیصلے دیکھے، بھلے جتنے مرضی کنٹروورشل ہوں، بھلے چیف جسٹس پہ آپ کئی اعتراضات کر سکتے ہوں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے، جوتے کی نوک میں رکھا گیا. اب اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے فیبرری کا، تو کیا واقعی کوئی قیامت آئے گی کہ پھر ہم بالکل ہی کانسٹیٹیوشن بالکل فارغ ہو جائے گا، اور پھر تو جو بھی ہوگا پھر ہوگا. دیکھیں مالک، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی تھی. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، دو رائے ہو سکتی ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں ڈیزالو کی، وہ میرا خیال ہے آج وہ شاید خود بھی ریگریٹ کر رہے ہوں، ان کا بہت غلط فیصلہ تھا. اور اس وقت جو پولیٹیکل پوزیشن لی گئی وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ادھر جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی، اگر اس میں 90 روز میں الیکشنز کی وجہ سے، اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل انٹرسٹ پی ڈی ایم کے آ گئے کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر اس وقت 90 روز میں الیکشن ہو گئے تو جب اسمبلیاں وقت پورا کریں گی اس وقت پھر کیئر ٹیکر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہوں گی. تو پولیٹیکلی تو وہ بالکل درست دیکھ کے رہے تھے. لیکن کیا آئین ان چیزوں کو دیکھتا ہے؟ نہیں، آئین تو بہت واضح تھا. آئین میں تو بہت کلیئر لکھا ہوا تھا کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی وقت سے پہلے تو 90 روز میں الیکشن ہوں گے. پھر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ وہ 14 مئی کی ڈیٹ دی. اب 14 مئی کی ڈیٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد سپریم کورٹ کی خاموشی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سپریم کورٹ نے کیوں نہیں کارروائی کی؟ چلیں اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے پیش نظر یہ ہو کہ جی ہم اور وہ ہو جائیں گے. وہ چیف جسٹس نے کہا نا، چیف جسٹس نے کہا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں کرنا چاہتا تھا لیکن میرے جو برادر ججز تھے وہ ان سے مجھے سپورٹ نہیں ملی کنٹیمپٹ وغیرہ کرنے کی. اب یہ جو دیکھیں نا، یہ جو صورتحال ہے نا کہ میرے برادر ججز، تو آپ آئین کی بالادستی کی بات پھر سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے کہ اگر آپ نے برادر ججز کی کہنے پر آپ نے فیصلہ ہی نہیں دیا، یعنی فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں کروایا آپ نے، تو پھر اس فیصلے کو میں تاریخ میں کس نظر سے دیکھوں گا؟
جب میں اس تاریخ میں دیکھوں گا کہ یہ پارٹیاں ذمہ دار تھیں جنہوں نے اس پر وہ نہیں کرایا تو سپریم کورٹ نے بھی آپ کے نزدیک یہ ایک امیجنری ہمارے اپنے دماغ میں ریڈ لائن ہے کہ واقعی ریڈ لائن ہے فیبری کے الیکشن؟ دیکھیں آئین تو ختم ہو گیا ہے. میرے نقطۂ نظر سے آئین کی ان شقوں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے. آج پیپلز پارٹی 90 روز کے الیکشن کی بات کر رہی ہے, کل نہیں بات کر رہی تھی پیپلز پارٹی 90 روز کی جب پنجاب اور کے پی کی بات آئی تھی, کیونکہ وہاں پولیٹیکل انٹرسٹ تھا. یہاں پولیٹیکل انٹرسٹ یہ ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے تو آپ کمفرٹیبلی سندھ میں گورنمنٹ بنا لیں گے, اس لیے آپ 90 روز میں الیکشن چاہ رہے ہیں اور آگے نہیں دیکھنا چاہ رہے.